بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قابل تکریم ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب، ڈاکٹر محمد شاہد رفیع صاحب، فیکلٹی ممبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو تقریب ہے شعبہ تحقیق دعویٰ اکیڈمی کے زیر اہتمام، جس میں دعویٰ اکیڈمی ہی کے اساتذہ کرام کے لکھے گئے مقالہ جات کی تلخیص پیش کی جائے گی، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام مجید کے لیے حافظ عبد المنان زاہدی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں ہماری جو شعبہ خواتین کی سربراہ ہیں میڈم شگفتہ عمر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالہ کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے اخلاقی انحطاط، عذاب الہی کا ایک بڑا سبب قوم لوط کے تنازع۔ اخلاقیات ہی چونکہ اسلام کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، تو اس میں جس چیز میں بھی اخلاقی اقدار کی پامالی شامل ہو جائے وہ روح اسلام کے مطابق جواز و استحباب کے دائرے سے نکل کر شجر ممنوعہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی اخلاقی تعلیمات کیونکہ یہاں ہمارے دیگر جو رفقا ہیں وہ اس کو پیش کریں گے، ان کے مقالہ جات میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کون کون سے اخلاقی بگاڑ ہیں جس کی وجہ سے عذاب آئے، اور ان تمام قوموں کا بھی میں ذکر نہیں کروں گی۔ اور قوم لوط کا جو تناظر ہے جو مجھے اس میں خصوصاً پیش کرنا ہے کہ ان کی جو اخلاقی بگاڑ میں جو ان کے کام تھے وہ فحش حرکات، مسافروں راہ گیروں کو لوٹنا اور خصوصاً لڑکوں سے بدفعلی۔ تو اس تناظر میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پہ کیا ہوا، اور اس میں سورہ اعراف، شعراء، عنکبوت، نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی جو ہم نشاندہی کی۔ صرف ایک جگہ سے میں ترجمہ پڑھوں گی۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ابتلاء اور مشکلات کے ازالہ کے لیے اور ابتلاء کے دور میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کی کیا اہمیت ہے، اس عنوان پر مقالہ پیش کرنے کے لیے اور اس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سید وحید احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، اور میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے ازالہ مشکلات اور رفع بلایا میں دعا کی اہمیت۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نہایت افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بسایا تو اسی کے ساتھ ہی اس نے انسان کے لیے نہ صرف مادی بلکہ روحانی وسائل بھی وہاں پہنچائے۔ انسان کو جہاں خوشی، اطمینان اور راحت ملتی ہے وہیں اسے بیماری، مشکلات اور زمینی و آسمانی آفتوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔
موجودہ زمانے کی ایک بہت بڑی آفت کرونا وائرس کی شکل میں عالم انسانیت پر مسلط ہے، جس کا کوئی علاج تاحال ممکن نہیں ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد انسان اس وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ کوئی تدبیر اس وبا کے سامنے کارگر نہیں ہو رہی۔ علاوہ ازیں کینسر، برین ہیمریج، تھیلسیمیا، شوگر اور دیگر امراض ایسے جن سے چھٹکارا بمشکل نصیب ہوتا ہے۔ بیماریوں کے علاوہ ہر سال آنے والے سیلاب، زلزلے، سونامی اور دیگر آفات ایسے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان کسی مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب پہلی بار اس دنیا میں نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے بھی پہلے دنیا میں بارہا ایسا ہوتا رہا ہے، اور موجودہ صورتحال میں نجات کی ایک راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار اور دعا کی جائے، کیونکہ قرآن و سنت میں اسی کی بار بار نصیحت و تلقین کی گئی ہے۔ جب انسان کے مادی وسائل جواب دے جائیں اور تمام تدبیریں بیکار ہو جائیں تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ہر وبا، بلا، بیماری، مشکل اور آفت سے نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ زیر بحث عنوان کے تحت اس میں مقالہ میں مشکلات کے ازالہ اور بلاؤ کو رفع کرنے کے لیے دعا کی اہمیت کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تحقیقی اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں دعا کی اہمیت، آفات و بلیات کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے متعلق مسنون اذکار اور دعاؤں کا بھی ورد کرنا چاہیے، اور راجح یہ ہے کہ طاعون یا دوسری کوئی وبائی بیماریاں پھیلنے کے وقت اس حفاظت کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بندہ میرے حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا دعا کی اہمیت کے بارے میں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار لاچار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی اسی طرح سورہ غافر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عن قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں، تو اگلے ہمارے مقالہ نگار ڈاکٹر حافظ احمد حماد صاحب دعویٰ اکیڈمی کے ہی اساتذہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے دور آزمائش اور مسلمانوں کے لیے رہنما اصول۔ یہ تقدیر، اس پر بھی ایمان ہو۔ ٹھیک ہے، انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہی طرف سے یہ مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے یہ مصیبت یا بیماری اپنا وقت مقرر، اس کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنی تئیں کوشش کرے ان مصیبت سے نکلنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس سے نکلنے کے لیے ان کو استعمال کرے، لیکن اس کا ایمان یہ ہو اور غیر متزلزل ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ عنوان ہے کرونا کو کیا رونا، ڈاکٹر محمد شاہد رفیع صاحب۔ لوگ کتاب لکھیں اور کتاب معاشرے میں آئے اور وہ بیسٹ سیلر کے طور پر، ہاٹ کیک کے طور پر لوگ خرید رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو البتہ جو چیزیں آئی ہیں زیادہ تر وہ واٹس ایپ اور فیس بک قسم ہی کی چیزیں تھیں۔ ایک آدھ کالم آ گئے، ایک آدھ مضمون آئے، کون سا مضمون اس میں بہتر نظر آیا اس کا بھی میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے۔ تو ایک چیز ہے ورک فرام ہوم، ایک ہے کہ گھر بیٹھے ہیں، گھر بیٹھنے کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر اور احاطہ کیا گیا ہے۔ گھر سے نکلنے کے جو مسائل تھے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو شروع میں آتا تھا کہ وہ پولیس زبردستی بھی لوگوں کو روکتی تھی کہ لوگ بازار میں اگر نکلے ہیں تو پولیس نے ان کو مرغا بنا دیا ہے، اٹھک بیٹھک کرا دیے۔ تو اس پہ ایک چیز میں نے اس میں پیش کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی چوک پہ اگر پولیس والے
کوئی مرغا بنائیں یا ڈنڈے لگائیں تو اس کی کوئی رسید لکھ دیا کریں، اس لیے کہ اگلے چوک پہ پھر پولیس والا پکڑ لے گا تو پھر وہی اس کو انعام ملیں گے، تو رسید دکھا کے وہاں سے چلے جایا کریں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظہیر الدین بہرام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے انسان کو پیش آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کی حکمت۔ ہم انسان جانتے بوجھتے اللہ کی حکمتوں اور واضح پیغامات سے صرف نظر کرتے ہیں اور ہر چیز کو انسانی عقل اور مادی وسائل کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم ہر چیز کو یعنی انسانی عقل کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مادی وسائل کے حوالے سے اس کو یعنی پیش کرتے ہیں اور اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو قرآنی آیات کی روشنی میں جو نکات سامنے آئے ہیں ان میں پہلا نقطہ ہے کہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یعنی مصیبتوں اور آزمائشوں کا ایک مقصد انسان کو یہ باور کرانا ہے کہ خالق کائنات کے احکامات سے روگردانی کرنے اور قوانین فطرت کی خلاف ورزی کرنے سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان سے سرزد ہونے والی غلطیاں اور بے تدبیریاں بھی اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ صحت و بیماری میں اسلامی تعلیمات، نوید الطاف خان صاحب۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے حوالے سے حضرت یونس کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کے علیہ السلام سب سے قیمتی لمحات وہ تھے جو انہیں مچھلی کے پیٹ میں نے گزارے۔ کیوں کہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوا۔ تو مومن کا حاصل یہ ہے کہ وہ خوشی ہو یا غمی، اور خاص کر کے غمی ہو تو اس میں اللہ کا مزید قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام تر اس آرٹیکل کا خلاصہ تھا، پھر اس کے حوالے سے مختلف چیزیں اور بھی اس میں ذکر کی گئی تھیں، اور ایک جو اہم چیز جس پہ میں اتفاق کروں گا یہ بات یہاں کر کے کہ جب انسان پہ امتحان آتا ہے تو 3 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ احتیاط، بیماری کے حوالے سے اگر بات کی جائے خاص طور پر احتیاط کرنی ہے، بیماری آ گئی تب بھی احتیاط کرنی ہے۔ خود اس کے انسان کے اوپر جو ہے کوئی بیماری آئی ہے، پینڈیمک ہے یا انڈیمک ہے، دونوں صورتوں میں اس کو احتیاط یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اب اس مجلس کے اختتام کی طرف ہم جائیں گے، تو میں درخواست کروں گا صدارتی خطبے کے لیے ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے کہ وہ آج کی اس نشست کے صدارتی خطبے کے ساتھ اس کا اختتام فرمائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انتہائی قابل تکریم اساتذہ کرام، آج کی اس علمی، تربیتی، تحقیقی نشست میں میری گفتگو کے 3 عناصر ہیں۔ نمبر 1 مقالات کے حوالے سے، نمبر 2 کچھ حکایات دل کا اظہار، نمبر 3 گزشتہ ہفتے مالی رئیس الجامعہ کے ساتھ 2-3 ملاقاتوں کا خلاصہ۔ انشاءاللہ 1:05 سے پہلے میں کوشش کروں گا یہ گفتگو مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم سب اوپر انشاءاللہ حال میں نماز ادا کریں گے 1:15 بجے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے ہم سراپائے تشکر و امتنان ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر پرانی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔
اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے، شرارتوں سے، سیء الاسقام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والغلا والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ دوسری بات مقام تشکر و امتنان کے حوالے سے کہ آپ ارباب دانش و بینش کی نگارشات کا اختصار سن کر گونا اطمینان حاصل ہوا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور اپنے سمیت میں یہ تصور کرتا ہوں کہ ہمارا جس قدر قلم و کرتاس، مکتبہ و کتاب سے تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر ہماری زبان اور قلم میں روانی پیدا ہوگی، ایک حلاوت اور چاشنی نصیب ہوگی، بات کہنے اور کرنے کا سلیقہ آئے گا۔ اور آج کی تربیت کا آج جو نشست ہے، اس کا ایک اہم ٹارگٹ یہی تھا کہ ہم سیکھیں اور سکھلائیں۔ اور میری کیفیت تو بغیر کتاب و مکتبہ ایسے ہوتی ہے جیسے ماہی بے آب۔ تو مطالعہ، تصفحات، ورق کی گردانی، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جس قدر ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اسی قدر انشاءاللہ ہم نافع اور صالح بنیں گے، اور جس قدر اس مشن سے دور رہیں گے، اسی قدر طبیعت میں اضمحلال، غفلت، سستی چھائی رہے گی۔ تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تحریری طور پر متحرک رکھنے کا۔ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے، جب ہم کلیۃ الحدیث مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، اور اس وقت قلم و کرتاس کا تعلق یہ تھا کہ ہر طالب علم کے لیے ہر سبجیکٹ کی اسائنمنٹ، مقالہ لکھنا ضروری تھا 4 سالوں میں۔ اگرچہ بہت ٹف ٹاسک تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم لکھنا چھوڑ دو گے تو یہ تمہاری انگلیاں جامد ہو جائیں گی، تو اس کو حرکت میں رہنا چاہیے۔ اور قلم اور زبان کا جو سرچشمہ ہے وہ دماغ ہے۔ دماغ کو ایک واٹر ٹینکر کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ واٹر کولر میں پانی نہ ہو، آپ اس کا نل کھولیں، کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر پانی ہے تو پانی میسر آئے گا، ٹھنڈا گرم، وہ انسان کی ثوابدید پہ منحصر ہے۔ تو ذخیرہ معلومات کو جمع کرنا دماغ کی ٹینکی میں، یہ کسی بھی طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے برادرانہ التماس کروں گا کہ آپ اس سفر قلم و کرتاس کو جاری رکھیں، اور نہ صرف اسے آپ ایک واجبی ذمہ داری سمجھیں، بلکہ اپنا ایک مشن سمجھیں۔ یہ آپ کی علمی پراپرٹی ہے، جتنا اس میں آپ ترقی کریں گے آپ کا فائدہ ہے۔ آج کل تو اس کی مادی طور پر بھی بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو ضمناً میں یہ تجویز کروں گا کہ جن حضرات نے یہ مقالات لکھ لیے ہیں، اس پہ بنظر دقیق نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو آپ ایک تحقیقی آرٹیکل کی شکل دیں۔
جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، بالخصوص جو آج کل کا سوشل میڈیا ہے، براڈ کاسٹ، اسٹیٹس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے میسج ہم اپنے حلقہ احباب میں کنوے کریں۔ ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنے آپ کو ایک داعی کے روپ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے انوائرمنٹ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اور پوری سوسائٹی کے لیے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ارادوں میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے اعمال میں خلوص و وفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔